پورا خطبہ پڑھنے کے بدلے میں نے یہ ابھی بیٹھے ہوئے اپنا خطبے کو چھوڑ کے یہ جو آیت پڑھی ہے ان اللہ، اس کی ایک وجہ ہے۔ پہلے جو میری گفتگو ہے اس سے پہلے میں تھوڑی سی باتیں موضوع سے ہٹ کے کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس حدیث سے بخوبی واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرنا ہے۔ اسی زاویے میں ابھی میں نے ایک چیز محسوس کی، اور وہ یہ تھی کہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں جناب کاشف جعفر، مجھ سے چھوٹے ہیں جناب جعفر رضوی صاحب، تو میں نے دیکھا کہ کاشف یہاں آئے اور انہوں نے جوتے اتارے، اور یہی جعفر بھائی نے کیا۔ دوسروں نے بھی یہاں بیٹھ کے میری طرح اتارے ہوں گے، لیکن جب میری نظر پڑی تو میں نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا حکم دے کے گئے تھے، اسی طرح سیکھتا ہے، اور جب تک سیکھ رہا ہے تو اس کو قبر تک سیکھنا ہے، اور جب تک جو مہد سے لے کر لحد تک سیکھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں طالب علم۔ اگر میں غلط ہوں تو میرے سامنے بہت بڑی اردو اور اسلامی شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں، جناب تنویر نقوی صاحب، جعفر رضوی صاحب بھی ہیں، اور بھی لوگ ہوں گے مجھے۔ تو جو سیکھ رہا ہوتا ہے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے، جو کچھ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں طالب علم۔ تو یہاں پر ایک پابندی تو رسول اللہ نے لگا دی کہ طالب علم رہو گے ساری عمر۔ اب آپ لوگ کسی اور کی طرف کوئی اور وہ نہ کریں، اپنے طور سے سمجھے کہ کوئی طالب علم نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ موجود ہے، چھٹے امام کا قول بھی ہے۔ اور اب میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ بات اب غدیر کے ماحول کے بعد ہے۔ میں سب سے پہلے غدیر کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ سب کو اور پس پردہ جتنی شخصیات ہیں ہماری مومنات، ان سب کو عید غدیر کی بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ لوگ قبول کریے بلند صلوات کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ شاعر شان نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ فاروق صاحب آپ یہاں آگے تشریف لائیں، کیونکہ میری جو گفتگو ہے اس میں آپ کا عمل دخل ضروری ہے۔ نعرہ آپ نہیں لگائے گا، یہ نہ سمجھے کوئی کہ میں انہیں نعرہ لگوانے کے لیے بلا رہا ہوں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ تاریخ کے خزانے میں ہم کو دو واقعات ملتے ہیں۔ اچھا، میں پھر ایک بات پہلے سے اسے مطلب خود مان رہا ہوں، اور آپ کو میرے کہنے کی وجہ سے ماننی ہوگی۔ یہ کوئی بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں، یا تو میں نے اپنے بزرگ علماء سے سنی ہے یا کتابوں میں پڑھی ہے۔ تو اس کی جتنی بھی تعریف کریں گے آپ، ان علماء کی ہوگی یا کتاب کی ہوگی، اگر بات اچھی لگے۔ تاریخ کے خزانے میں ہم کو دو واقعات ملتے ہیں، ایک واقعہ غدیر اور ایک واقعہ ثقیفہ۔ یہ دو واقعات ملتے ہیں۔ تو میں نے علماء کے دونوں سائڈ کے علماء سے پوچھا ان واقعات کے بارے میں۔ میں نے شیعہ علماء سے پوچھا کہ کیا واقعہ ثقیفہ ہوا؟ کہنے ہاں ہوا۔ میں نے غدیر کے لیے اہل سنت والوں سے پوچھا، ان کے علماء سے، کہ کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ کہنے ہاں واقعہ پیش آیا۔ تو پھر میں نے اپنے شیعہ علماء سے پوچھا کہ یہ واقعہ ثقیفہ، اس کی کچھ تفصیل بتائیں، کب ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ واقعہ ہوا فوراً۔ اچھا، جو الفاظ کتاب میں ہیں میں وہی بولوں گا، میرے عقیدے کے نہیں ہیں یہ الفاظ، کیونکہ یہ میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں تو کل یہ نہ ہو کہ آپ نے یہ کہہ دیا تھا، اس لیے بہت ضروری ہے۔ تو کہنے لگے کہ رسول کی رحلت کے بعد فوراً واقعہ ثقیفہ رونما ہوا۔ تو میں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہوا، کیا؟ کہنے لگے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
وصال ہوا تو مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے، اسی وقت دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک کہنے لگے کہ خلافت یا جانشین کا حق اصحاب کو ہے، ایک نے کہا نہیں آل کو ہے۔ اب ظاہر ہے مسئلہ بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ لوگ میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے نا، بالکل آپ لوگ ایک دم غائب ہے، اتنا ہی وہاں تھا، تو مسئلہ بہت بڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا تو پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ لوگوں نے سوچنا شروع کیا، اپنے اپنے آرائے دی۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو اس طرح طے پائے گا کہ ان کا وارث کون ہے اس کو خلافت ملے گی۔ اب دنیا میں حضرت آدم سے لے کر اور آج تک انہیں کہا بھئی ایک ہی فیصلہ کرنے کا بہترین ہے کہ یہ دیکھو کہ میت کس کے حوالے ہوگی، جس کے میت ہمیشہ وارث کو دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ میت کس کے پاس ہے۔ تو اب اس دوران میں جو دوسرے گروہ ہیں تو ان میں سے کسی ایک بہت جھیالے اور بہت ہی مطلب بہادر جو صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ نبی انتقال فرما گئے، بالکل کوئی نہیں۔ انہوں نے مطلب اپنی وہ جلالت جو انہوں نے اپنی بہن پہ دکھائی تھی، کیونکہ کچھ لوگ نہیں کر رہے تھے واہ اس لیے میں نے کروائی ہے زبردستی۔ جو جلالت اور جو بہادری انہوں نے دکھائی تھی اپنی ہمشیرہ پہ، انہوں نے کہا خبردار کوئی نہیں کہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ان کے جو ساتھی تھے، دیکھیں میں چیخ کے اور چلا کے اور ہاتھ اٹھوا کے نہیں بولوں گا، آپ نے اصل موضوع اور اصل الفاظ سے اپنے دل میں خوشی پیدا کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر یہ مسئلہ ان کا کیسے ہوگا؟ تو کہنے ایک بزرگ گئے ہوئے ہیں، وہ ذرا آ جائیں تو پھر وہ جو کہیں گے وہ ماننا ہوگا۔ وہ بزرگ اتفاق سے آ گئے تو گئے، نے کہا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رخصت ہو گئے اس دنیا سے، باقی رہنے والی ذات صرف خدا کی، تو اب یہ تو ہو گئے، اب اس کا فیصلہ کریں گے کہ وراثت کس کو ملنی ہے۔ جو لوگ یہاں پہ اس لفظ کو جو میں بھی کہوں گا انجوائے کریں گے، ان کا تعلق بہت خاص کراچی کی نشستوں سے رہا ہوگا۔ مدینے میں جو کاروباری حضرات ہوا کرتے تھے، شدید گرمی میں دوپہر کی ایک چھپر کے نیچے آرام کرتے تھے۔ چھپر یعنی ایک ایسی چھت سی ہوتی ہے، اس کے نیچے چھاؤں ہو جاتی ہے، تو اس کے نیچے تو یہ سارے وہاں چھپر کے نیچے جا کے بیٹھے، چھپر کو انجوائے نہیں کیا، چاورائی چھپر، سبھی چھپر، کاشف چھپر کے نیچے۔ ویسے یہ حقیقت ہے، میں مطلب تاریخ سے پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ سب وہاں بیٹھے، چھت کو عربی میں سقف کہتے ہیں، اسی سے سقیفہ بنا اس جگہ۔ اچھا دن میں وہاں لوگ جو یہ کاروباری لوگ تھے جو یہ دن میں آرام کرتے تھے، رات میں وہاں ڈاکو آپس میں تقسیم کرتے تھے اپنے حساب کتاب۔ تو یہ سارے وہاں جا کے بیٹھے اور وہاں جا کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ تو فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا، تو یہی بہادر شجاع جو تھے انہی نے بڑھ کر ان بزرگ کے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ معاملہ سیٹل ہو گیا۔ تو یہ تو واقعہ ہو گیا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ غدیر کا واقعہ ہوا؟ کہنے ہاں ہوا۔ ہم نے کہا کیسے ہوا، کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ رسول نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور یہ میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ یہ حج کروایا اللہ نے، ان پہ کوئی واجب نہیں تھا حج، یہ ان سے کروایا کس لیے؟ اس غدیر قوم کے لیے، واقعے کے لیے۔ تو جب واپس پلٹ کے آ رہے تھے رسول، تو جبرائیل امین آ گئے، کہنے لگے کہ آپ وہ پیغام پہنچا دیے۔ دیکھیں میں عربی سے
وقت بھی ضائع ہوگا اور میری عربی بھی اتنی اچھی نہیں، خواہ مخواہ پکڑ میں ہوں گا، تو اس لیے اردو پہ ہی انحصار کروں گا۔ تو کہنے لگے کہ جبریل آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے لیے پیغام آیا ہوں۔ رسول اللہ رک گئے۔ جبریل نے کہا کہ بھئی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ پیغام پہنچا دیں۔ تو رسول اللہ نے جہاں اتفاق سے یہ جبریل آئے تھے، اتفاق ہمارے لیے لیکن پلان تھا اللہ کا، کہ اسی مقام پہ خم کے مقام پہ روک دیے اور کہا یہاں رک جائیے آپ، اور وہ رک گئے۔ انہیں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے بعد علی اس امت کے مولا ہیں، اور اس اعلان کو آپ زبانی نہیں فرق کریں گے، اس اعلان کو آپ زبانی صرف نہیں رکھیں گے، اس کو آپ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں عربی میں یہ موجود ہے کہ بلغ الگ لفظ ہے اور دوسرا لفظ جو ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور اس میں ڈھونڈوں گا تو ٹائم لگے گا۔ عمل کا لفظ الگ ہے، تو عمل کر کے پریکٹیکلی دکھانا تھا۔ تو رسول نے پھر وہی جو حکم آیا وہی پوچھا پورے مجمع سے، بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں؟ سب نے کہا ہمارے مولا ہے، عرش نے کہا ہمارے مولا ہے، فرش نے کہا ہمارے مولا ہے، ذرے ذرے نے کہا ہمارے مولا ہے، پہاڑ نے کہا ہمارے مولا ہے، پہاڑ میں غار والوں نے کہا ہمارے مولا ہے، انہیں نے کہا ہمارے مولا ہے، سب نے کہہ دیا ہمارے مولا ہے۔ اس کے بعد نبی نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب آپ نے ایک سوال کیا بتاؤ میں کس کا مولا ہوں، کسی نے کہا کہ میرے مولا ہیں، تو کہتے بس تمہارا مولا علی ہے۔ نہیں، اس وقت نبوت کی نگاہوں سے رسول اللہ دیکھ رہے تھے ان میں بہت سے لوگ ہیں جو مجھے بھی اپنا مولا نہیں مانتے، ان کے دلوں میں جھانک رہے تھے، تو کہا نہیں جس چن کے میرا خیال ہے اشارہ کیا ہوگا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ بات کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا، میں اسے بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں، اس من کن تو کو ختم کروں گا۔ پاکستان سے زیادہ تر لوگ ہیں یہاں پہ، پاکستان میں بڑی بڑی شخصیتوں کی اموات ہوئی، قائد اعظم مرے، لاکھوں کا مجمع تھا، احترام الحق تھانوی احتشام الحق تھانوی مرے، لاکھوں کا مجمع تھا، مودودی مرے، لاکھوں کا مجمع تھا۔ لیکن جب قائد اعظم مرے، یہ ہمارے نقوی صاحب بھی بتائیں گے، جعفر بھائی کی تاریخ کے آدمی ہیں، بتائیں گے کہ اس وقت ان کے جو وزیر خارجہ تھے شاید ظفر اللہ خان نام تھا، صحیح ہے، سر ظفر اللہ خان، تو وہ ان کی نماز جنازہ میں نہیں آئے، وہ جنازہ میں نہیں پڑھی، تو فوری طور سے احتشام الحق اور ان جیسے مولویوں نے فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہے۔ سوال بس یہاں پہ کر کے اور میں اجازت لے رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کی میت میں نہیں ان کے لیے کیا فتویٰ؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو صحیح وقت کے حساب سے انشاءاللہ پڑھوں گا، سب مل کے نعرہ حیدر۔ مومنین، اسی کے ساتھ اس محفل کا اختتام کرتے ہوئے ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ عشرۂ مجلس یہیں پر شب محرم پہلی محرم کو یہیں پر ہے 7 بجے سے، جس میں عباس نقوی، شایان نقوی اور مولانا اکبر علی عابدی ہیں ہوں گے، اور کاشف بھائی جو ہے وہ نماز پڑھیں گے۔ تو آپ کو بس وہ کرنا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، آواز بلند صلوات۔